بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام محمد اظہر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی راہیں۔ دوستو، آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل پھر دوبارہ اسمبلی میں تقریر کی ہے اور اپنی وہی کہانی سنائی ہے جو پہلے وہ سنا رہے تھے۔ اس میں مزید کچھ جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں پہلی تو علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب رینجر اور آئی جی اسلام آباد پولیس نے وہاں پر ریڈ کیا تو اس وقت جب ظاہری بات ہے وہ کے پی کے ہاؤس میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی سارے ان سے اٹیچ تھے، تو وہاں پر موجود لوگوں نے، جن میں ان کے گارڈ بھی شامل تھے، ان کو فوراً وہاں سے نکالا ہے اور نکال کے ایک جو سیکورٹی کے لیے بنی ہوتی ہے بکٹ، اس کے اوپر، اس کی چھت کے اوپر جا کر ان کو چھپا دیا ہے۔ تو جو رینجر والے ہیں اور اسلام آباد پولیس والے وہ ان کو ڈھونڈتے رہے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں ملے۔ اس دوران پھر ٹائم گزرتا رہا ہے، بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی گئے ہیں ادھر، ان کی بھی کل انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ ان کے علی امین گنڈا پور سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ کسی سیکورٹی آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بھی جب ان کو پتہ چلا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ نہیں ہیں تو وہ بھی وہاں سے نکل آئے ہیں۔ لیکن جو علی امین صاحب نے سٹوری سنائی ہے اس میں ایسا ہی ہے کہ وہ وہاں پر کافی دیر تک وہاں پر رہے ہیں، وہاں پہ پھر انہوں نے جگہ بدلی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سٹاف کے ذریعے ایک گاڑی ارینج کروائی جو کہ جس سائڈ پہ مونال ہے، مارگلا جو ہلز ہیں، اس سے آگے جو ہے ہری پور ڈسٹرکٹ ہے کے پی کے کا، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے پیدل راستے جاتے ہیں۔ ان کے جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کو ٹریل 1، ٹریل 2، ٹریل 3 وہ کہتے ہیں۔ تو وہ پیدل گئے ہیں پہاڑ کے اوپر، علی امین صاحب بقول ان کے۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے ہیں تو وہ گاڑی تھی، وہ گاڑی کو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا، ان کے پاس موبائل فون نہیں تھا، تو وہ وہاں سے نکلے ہیں اور وہاں سے وہ ایک کے پی کے ایک ضلع میں گئے ہیں جہاں پر وہ ایک جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کے گھر چلے گئے۔ تو ڈی پی او صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سیکورٹی دیں لیکن اس بات کو خفیہ رکھنا ہے۔ تو ڈی پی او صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کو سیکورٹی تو دے سکتا ہوں لیکن یہ بات میں خفیہ رکھ لوں اس کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو بقول علی امین صاحب کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سیکورٹی نہ دیں، اور وہ وہاں سے پھرتے پھراتے، جو لوگ کے پی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ دوسرے راستے سے شانگلہ والے سائڈ سے، شانگلہ، سوات، دیر اور وہاں سے مالا کنڈ، اس راستے سے پھر وہ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ تو عمران ریاض صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، ان کو بھی علی امین صاحب نے یہی سٹوری سنائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری ٹھیک ہو، لیکن جو تجزیہ کار ہیں، جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین صاحب کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں۔ وہ جو دوست ہیں ان اپنے دوستوں کا جو پردہ ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ بے شک جو ہمارے دوست ہیں وہ پردہ نہیں رکھ رہے لیکن علی امین صاحب پردہ رکھ رہے ہیں۔ فی الحال اگر دوسری طرف آتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہے اور ڈی چوک میں پہنچ کر آپ نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ تو علی امین صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ کافی ساری شیلنگ کو برداشت کرتے ہوئے اور جتنی رکاوٹیں لگائی گئی تھی، یہ کے پی کے والوں کا اور پاکستان تحریک انصاف والوں کا ہی حوصلہ ہے، انہوں نے یہ رکاوٹیں شیلنگ کے باوجود، مار کٹائی کے باوجود یہ رکاوٹیں کراس کی تھی۔ کوئی اور پارٹی ہوتی تو اس کے لیے یہ رکاوٹیں کراس کرنا کوئی اتنا آسان نہ ہوتا۔ تو علی امین صاحب نے یہ ساری رکاوٹیں کراس کرتے کرتے جب وہ ڈی چوک کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنے قافلے سے تھوڑے لوگوں کو نکالا ہے اور وہ ڈی چوک کی طرف وہ نکل گئے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں ڈی چوک کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آگے بھی فوج کھڑی ہے، پیچھے بھی فوج کھڑی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کے پیش نظر کہ شاید کوئی تصادم نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری ہے اور لوگ بھی ہمارے ہیں، تو وہ کوئی تصادم نہ ہو جائے، اس لیے علی امین صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ڈی چوک پہنچ گیا ہوں اس کے بعد میں نے پھر کے پی کے ہاؤس کا رخ کیا ہے تاکہ اگلے لائحہ عمل کا یا عمران خان صاحب کی طرف سے اگلی جو انسٹرکشن آ جائیں اس کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ تو انہوں نے جو ان کے اوپر سوالات اٹھ رہے تھے، علی امین صاحب نے ان کا جواب دیا ہے۔
آگے اس چیز پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی تھی کہ اس طرح سے حکومت کے اوپر پریشر بنا کر جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جس میں وہ ہمارے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی، ان کا راستہ روکا جائے۔ تو اس میں دیکھیں تو عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے، اور فی الحال جو آئینی ترامیم ہیں وہ بھی مؤخر ہو گئی ہیں، اور جو تحریک انصاف کا احتجاج ہے وہ بھی کامیاب ہوا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، جن میں عمران ریاض صاحب کی بھی آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ قاضی صاحب خدا حافظ۔ اور آپ ایک ویڈیو دیکھیں جو اسد علی طور صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ میں خاص طور پر سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، تو ان کی آپ ایک ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو میں بڑے بھاری دل سے اپنے ویورز کو یہ خبر دے رہا ہوں، بہت ہی بھاری دل سے، کہ ظالموں قاضی جا رہا ہے، ظالموں قاضی جا رہا ہے۔ تو یہ خبر ہم آپ کو بھاری دل سے بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں قاضی جا رہا ہے۔ تو اس میں تو عمران خان صاحب کامیاب نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جو آئینی ترامیم تھی اور جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تھی، وہ تو معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے، اس نے دوبارہ پھر سے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور پنجاب کے تقریباً سبھی بڑے شہروں میں احتجاج کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آخری جو کال ہوگی وہ اسلام آباد کی کال ہوگی۔ تو اس طرح سے جو گیم ہے وہ آن ہے۔ ابھی جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، خبریں بہت ساری ہیں، اور دیکھیں اب جب عمران خان صاحب کے ساتھ فیملی کی یا وکلاء کی ملاقات ہوگی تو وہاں سے کیا خبر آتی ہے۔ تو فی الحال اس موقع کے اوپر جو علی امین صاحب ہیں، جب تک عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو علی امین گڈھا پور صاحب موجود ہیں، اور جس دن عمران خان صاحب نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا تو وہ جیسے پہلے بڑے بڑے ہیرو زیرو ہو چکے ہیں، وہ بھی زیرو ہو جائیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔